زحال مسكين مكن تغافل برائے نینا سبحان اللہ بنائے بتیاں زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران تارا میں جان کتاب ہجران تارا میں جان نالے ہو کاہے لگائے چھتیاں کتاب ہجران تارا میں جان نالے ہو کاہے لگائے چھتیاں. حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب الہی کے چہیتے مرید اور یوں کہہ لو کہ نظام خسرو نظام کا خسرو یعنی کہ ایسے فنافذ شیخ تھے. اور یاد رکھنا جب تک بندہ فنافذ شیخ نہیں ہوتا فنافذ رسول نہیں ہو سکتا اور جب تک فنافذ رسول نہ ہو فنافذ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ درجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ منزلیں ہوتی ہیں. ہاں میرے آقا جس پر چاہیں کرم فرمائیں وہ الگ بات لیکن طریقہ یہی ہے. تو مرشد سے محبت اور مرشد بھی کیسے تھے سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء اتنے پیار کرنے والے تھے اور حضور امیر خسرو جو تھے وہ بہت پیار کرتے تھے اور نظام الدین اولیاء بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا اے خسرو سن اب ہمارا وقت آنے والا ہے جانے کا اب ہم جانے والے دنیا سے. یہ سن کر آپ بہت اداس ہوئے. پھر خواجہ حضرت نظام الدین نے محبوب اللہ نے کہا کہ خسرو سن تو زیادہ دیر رہے گا نہیں تو جلد مجھ سے ملے گا تو زیادہ نہیں رہ سکے گا تو جلد مجھ سے ملے گا. ہوا بھی یہ کہ ان کے وصال کے تھوڑے عرصے بعد امیر خسرو بھی پہنچ گئے. تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں کہتے ہیں زحال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران تارا میں جان نالے ہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجران جدائی کی راتیں دراز زلف لمبی ہوتی ہے اس کو تشبیہ دیتے ہیں طویل ہونے سے کہ جدائی کی راتیں بڑی طویل ہیں. روز وصلش اور ملاقات کا دن چو عمر کوتا عمر چھوٹی ہوتی ہے نا تشبیہ دی کہ شبان ہجران دراز چو زلف و روز وصلش چو عمر کوتا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. یکا یک از دل تو چشم جادو بس صد فریبم ببرد تسکین. جھلک دکھا کے چلے گئے سارا سکون لے گئے. یکا یک از دل دو چشم جادو
بصد فرغم ببرد تسکین کس سے پڑھی گئے جو جا سناوے کس سے پڑھی گئے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں کس سے پڑھی گئے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں. کہتے ہیں حضور آپ کے عشق میں آپ کی جدائی میں میری حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے چشم میں سازاں چو ذرہ غیران بعشق آما میں شگریاں. حضور اب تو تاب ہی نہیں، اب جدائی کی تاب نہیں، آپ کے بغیر زندگی نہیں. اور ایسی حالت ہو گئی ہے چوں شمع سازاں شمع جلتی رہتی ہے اور اس کی لائٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اڑتے ہوئے ذرات نظر آئیں گے باریک باریک، جس کی کوئی سمت نہیں ہوگی، کہاں جا رہا ہے سمجھ نہیں. چو شمع سازاں چو ذرہ غیران بعشق آما ہمیشہ گریاں. نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا. نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور اگر کرم فرمائیں کچھ عطا فرمائیں تو میری بیٹی کی شادی کر دوں گا. اتفاق دیکھیے کہ اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ والے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ اے میرے یار سن، ایک کام کر، میرے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں، چلے ایک کام کر میری یہ جوتیاں لے جا، یہ لے جا. اب وہ مرید تھا، معتقد تھا، لے لی. اس نے کہا بھی چلو یہی صحیح. لیکن اندر سے دل میں تھا کہ کیا ہے، میں نے مانگا کیا تھا وہ ملی کیا. اب جوتیاں بغل میں دبا کے وہ جا رہے تھے تو وہاں سے امیر خسرو جو ہے وہ مشاعرہ کر کے آ رہے تھے. تو پہلے وقتوں میں جب مشاعرے ہوتے تھے نا بادشاہوں کے یہاں تو پھر وہ ان کو تحفے میں موتیوں کی مالائیں عطا ہوتا تھا، ان کو نذرانہ ملتا تھا نا. تو انہوں نے بڑا مشاعرہ کیا تھا، بڑا مال ملا تھا، بڑے بڑے موتی اور یہ وہ آ رہے تھے. ادھر سے وہ مرید جا رہا ہے بغل میں جوتیاں مرشد کی، ادھر سے امیر خسرو آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو کہتے ہیں مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. امیر خسرو کہتے ہیں مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے بتا؟ کہا میں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اچھا لیکن تیرے اندر سے مجھے کچھ میرے شیخ کی بو آ رہی ہے، مسئلہ کیا بتا؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میں نے کچھ عرض کی تھی کہ بیٹی کی شادی ہے حضور، کچھ عطا ہو. تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہوں نے مجھے اپنی جوتیاں دے دی. تو کہا اچھا ایک کام کر، سودا کرتا ہے. امیر خسرو کہتے ہیں کہ سودا کر، چل ایک کام کر، میرے پاس جو بھی ہے نا لے لے، یہ جوتیاں دے دے. اب اس کے نکلے پڑی لاٹری، اس کا لگ گیا 5 لاکھ کا بونڈ. نہیں سمجھا؟ سمجھانے کے لیے تو انہوں نے سارا جو کچھ ملا تھا نا، من کے سفید من کے موتی وغیرہ یہ سارے دے دیے اور جوتی لے لی. اور پھر جوتی لے کر سر پہ رکھ کر آ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں بحق راز وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو. دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا یہ کیا کر رہا ہے خسرو، ایک جوتی کے لیے اس نے یوں کر دیا. وہ تو خسرو ہی جانتا نا کہ لیا کیا ہے. بابا حق راز وصال دلبر
کہ داد مارا فریب خسرو سپیت من کے برائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا سپیت من کے برائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا بحق روزے وصال دل مر کہ درد مارا فریب خسرو سفید مل کے برائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں نہ نیند نینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتی